مجھے یہ مکہ پاک میں یہ کسی نے بات بتائی تھی کہ ایک حافظ صاحب وہ ہر سال مدینے جاتے تھے اور پہلے بڑی آسانی کے ساتھ سبز جالیوں میں بیٹھنا نصیب ہوتا تھا باب جبریل سے داخل ہو کے، تو ان کا وہ ڈیرا تھا، یعنی وہیں وہ بیٹھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید جب ختم ہو جاتا تھا تو پاکستان واپس آ جاتے تھے۔ ایک سال وہ بیمار ہوئے یا اسباب نہیں بن سکے، تو کہتے ہیں کہ جو لوگ اس علاقے کے مدینے آئے نا تو حضور پاک کا زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا حافظ صاحب سے بولیں ایس واری قرآن سناون نہیں آئے، مجھے قرآن سنانے نہیں آئے۔ تو محبت ہوتی ہے نا تو پھر ادھر سے بھی طلب ہوتی ہے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کی طلب قلب مصطفیٰ میں ہو، جن کو حضور پاک اس طریقے سے یاد کریں کہ بیلی آیا نہیں قرآن سنان، ہر واری آندہ ہے دس واری نہیں آیا۔ تو جب بھی جائیں حضور پاک کے دربار میں اللہ آپ کو لے جانا نصیب فرمائے تو طلب کے ساتھ جائیں، حضور پاک کے ساتھ کچھ ایسی یادیں چھوڑ کے آئیں، قرآن کی تلاوت یا درود پاک، کچھ ایسی یاد چھوڑ کے آئیں کہ آپ کو دربار مصطفیٰ سے یاد کیا جائے، اور پھر حضور پاک کے قدموں میں پہنچنا اس میں الگ ہی ذوق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی، یہ سعادت عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ابی مجھے قرآن سناؤ۔ تو ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب جو تھے انہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ حضور ایک بات پوچھنی ہے، مجھے ذرا جواب دیں۔ ارشاد فرمایا پوچھئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی کہ آقا میں نماز کے بعد کچھ وظائف کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، اس میں آپ پہ درود بھی پڑھتا ہوں، تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ درود میں کتنا پڑھا کروں؟ خود ہی پھر عرض کرتے ہیں حضور 4 حصے اگر کر لوں اپنے وظائف کے، ایک حصہ درود پڑھ لیا کروں تو یہ ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک نے کہا کہ بہت اچھا ہے، اگر زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ تو پھر عرض کرنے لگا ایسا کرتا ہوں آدھا وقت درود پڑھ لیتا ہوں، آدھا کوئی وظیفہ کر لیتا ہوں۔ حضور پاک نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اور اس میں اضافہ کرو تو اور اچھی بات ہے۔ تو پھر عرض کرتا ہے حضور اگر 3 حصے درود پڑھ لوں، 1/4 حصہ کوئی اور وظیفہ کر لوں۔ حضور پاک نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اور اس کو بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ اللہ، یہ حضور پاک بتا رہے ہیں، اسی مولوی ٹمبے لے کے لڑ رہے ہیں اینا پڑھو اینا نہ پڑھو، ایس ٹائم پڑھو ایس ٹائم نہ پڑھو، اور یہ حضور پاک کیا پھر فرما رہے ہیں، اے ابی اگر اس سے بھی بڑھا لو تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو عرض کرتے ہیں آقا پھر میرے دل نے فیصلہ کیا ہے میں نماز تو بعد بس درود ہی پڑھا کرا، بس درود ہی پھر پڑھا کروں۔ تو حضور پاک نے پھر کیا جواب دیا؟ نبی پاک نے کہا اگر تو ایسا کرے گا تو درود تیرے غموں کو دور فرما دے گا، درود تیرے لیے کافی ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ درود جو ہے نا، درود پاک، یہ کاروبار کی ترقی، بیماری سے شفا، اولاد کی فرما برداری کا ذریعہ، اور ہمہ وقت رب کی رحمت میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ اب آپ حساب لگائیں، میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں، اس بات کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ نے پڑھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یا درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود آپ نے پڑھا، یہ آپ نے پڑھا۔ جب آپ پڑھ رہے تھے اس وقت نبی پاک نے یہ وعدہ کیا ہے، رب آپ پہ 10 رحمتیں نازل کر رہا تھا، 10 رحمتیں ابھی اتری ہیں، آپ نے دوسرا درود شروع کر دیا تو پیچھے سے 10 اور آ گئیں، پھر آپ نے تیسرا درود کر دیا 10 اور آ گئیں۔ تو آپ جب درود پڑھتے رہے گویا کہ رحمتوں کا جھرمٹ آپ کے اوپر گرتا رہا۔ اب مجھے یہ بتائیں درود پڑھنے والا پھر خواب و خاسر، تباہ حال اور برباد کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو اس کا پورا وجود جو ہے وہ رحمت کے اندر ڈھکا ہوا ہے،
رحمت خداوندی کے خول کے اندر وہ محفوظ ہے، تو اس کو پھر کون جادو کر سکتا ہے؟ یہ خول بن جاتا ہے رحمت خداوندی کا۔ یہ اس نیت سے جو بتا رہا ہوں نا، اس ارادے سے درود پڑھیں، تو پھر آپ کے اوپر جو جادو کرے گا نا، تو جادو ہوتا ہے شیطان موکلات کے ذریعے۔ اب وہ شیطان جنات جو ہیں وہ جب آپ کی طرف اس جادو کی وجہ سے متوجہ ہوں گے، قریب آئیں گے، تو آپ کا پورا وجود چونکہ رحمت میں ڈھکا ہوا ہے، تو رحمت خداوندی کے قریب شیطان جا ہی نہیں سکتا، جل جائے گا، وہ جل جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے تے جادو اثر نہیں کرتا، اس کی وجہ ہوگی وہ درود پڑھتا ہوگا، اس کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہوگا، درود کی وجہ ہوگی، درود پاک نے یا صدقہ نے، یہ دو چیزیں، یا صدقہ کرتا ہوگا یا درود پڑھتا ہوگا، اس کے اوپر جادو نہیں اثر کرے گا، وہ تعویذ گنڈا نہیں اثر کرے گا، نظر بد اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم اصل میں مادی اسباب پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن جو یہ چیزیں ہیں روحانی اسباب، اس سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور روحانی اسباب اینڈ یہی نکلتا ہے، اینڈ جو ہے بندہ جب ہر جگہ سے تھک جاتا ہے تو پھر روحانیت کی طرف وہ دوڑتا ہے، روحانیت کی طرف وہ بھاگتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم پہلے سے ہی اپنا حصار کریں، اپنی حفاظت کریں، صبح درود پاک پڑھ کے گھر سے نکلیں، شام کو درود پاک پڑھ کے گھر میں داخل ہوں، دکان کا شٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم کر کے یوں اوپر اٹھائیں، اس کے بعد پھر پھونک ماریں، پھر اپنی دکان میں داخل ہوں۔ مجال ہے سارے تویت لا کے کوئی تواڈے اگے سٹ دے وے، دکان پہ اثر ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ چیزیں آپ اپنائیں گھر کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یہ پڑھ کے کنڈا لگائیں رات کے وقت جب آپ اپنے گھر میں، آپ کا کوئی بھی آخری فرد، آپ آتے ہیں، آپ کا والد آتا ہے، چچا آتا ہے، وہ یہ وظیفہ کر کے کنڈا لگائے، آپ کے گھر میں شریر جنات، اثرات اور اللہ پاک کے فضل سے چوری سے بھی ایسے گھر بچے رہتے ہیں جنہوں نے اپنے دروازے کی امان اللہ کے سپرد کر دی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ آپ نے اپنے دروازے کی امان کس کے سپرد کر دی؟ اللہ کے سپرد کر دی۔ تو جب آپ نے تالا لگا دیا، کنڈا لگا دیا، اس کے بعد آپ نے امید کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ۔ کس پہ رکھنی ہے؟ اور اللہ کو کہنا ہے مالک ہے سارا کچھ تیرے سپرد ہے، پھر مجال ہے کوئی آپ کے قریب آ جائے۔ لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی کی تربیت کا حصہ ہیں، یہ چیزیں اس کو اپلائی کرنا، اپنے اوپر نافذ کرنا، اپنے لیے ضروری سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور درود پاک کے لیے تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اوپر درود پڑھو، صلو علیہ فإن الصلاۃ زکاۃ لکم، فرمایا میرے اوپر درود پڑھا کرو، یہ درود تمہیں پاک کرتا ہے۔ اور پاک کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ ہمیں جو بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، اس کی وجہ ہماری روح آلودہ ہو جاتی ہے۔ دنیا دار ہیں، دنیا کے معاملات میں جب گم ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہمیں نقصان کی طرف بھی لے جاتی ہیں۔ وہ جو آلودگی آ گئی نا روح میں، دماغ میں، دل میں، نفس میں، وہ درود پڑھیں گے زکاۃ لکم، تو وہ بالکل تمہارے اندر کو، زکات کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، تمہیں پاک کر دے گا درود، اور پھر تم اپنے وجود کو ہلکا محسوس کرو گے، تمہیں سکون بھی ملے گا، قرار بھی ملے گا، چین بھی ملے گا۔ اور سب سے بڑی بات، چند منٹ رہ گئے، درود پاک پڑھ لیں، ہم اعلان بھی کر دیتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے۔ 7 منٹ باقی رہ گئے ہیں عید الفطر کی جماعت کھڑی ہونے میں۔ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ جلدی جلدی مسجد صدیق اکبر میں تشریف لے آئیں۔ درود پاک میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ درود جب امتی پڑھتا ہے، یہ حدیث مبارک بھی ہے،
حضور پاک نے کہا مجھ پہ درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضور جب آپ رحلت فرما جائیں گے، وصال کر جائیں گے، آپ مزار میں چلے جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا درود کا معاملہ؟ تو حضور فرماتے ہیں نبیوں کا جو جسم ہے وہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے، تو تم پڑھو گے اس وقت بھی میرے حضور تمہارا درود آئے گا۔ مجھے یہ بتائیں یار، اب فرشتہ کھڑا ہوا ہے حضور پاک کے روضے پر، قیامت تک اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، اور اس کو اتنا علم اللہ نے دیا اور اس کی نظر کو اتنی طاقت اللہ پاک نے عطا کی ہے، اور اس کا علم اتنا مضبوط ہے کہ آپ درود پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی شکل بھی جانتا ہے، آپ کا نام بھی جانتا ہے، اور وہ پھر کہتا ہے حضور پاک اے بونگا حیات فلانے پنڈ محلے چ رہن والا فلاں بندے دا پتر، انہیں اے درود پڑھا ہے اور انہوں قبول فرماؤ۔ مجھے بتائیں یار، سارا اجر ثواب ایک سائیڈ پر، حضور کے سامنے تیرا میرا نام لیا جائے تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ فلانا شخص اس نے یہ حضور یہ تحفہ بھیجا ہے، یہ درود پاک بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں نا مجھ سے بہتر میرا ذکر ٹھہرا جو ان کی مجلس میں تو تھا، یعنی ہمارا نام حضور کے سامنے بار بار لیا جائے، بار بار لیا جائے۔ اور جو کریم ہوتے ہیں نا، کریم شخص ہوتے ہیں، مہربان، وہ دعا کے بدلے دعا ضرور دیتے ہیں۔ آپ کی دعا پہنچی، درود دعا کو کہتے ہیں، اور دعا پہنچی حضور کے دربار میں اور نبی پاک کی بارگاہ میں، دعا پہنچ گئی کہ اس بندے نے آپ کی آل اولاد کے لیے، صحابہ کے لیے رحمت کی دعا مانگی ہے، بیلیو بتاؤ بدلے میں کیا نبی دعا نہیں دے گا؟ اور جب نبی کریم بدلے میں دعا دیں گے آپ کے درود سلام کے بدلے میں، تو پھر کمی بھی نہیں رہ جائے گی، اور کسی طریقے سے کوئی بھی جو ہے گھاٹا بھی نہیں پڑے گا۔ درود پاک کو اپنی اولادوں کو اس کا سبق پڑھاؤ، حضور پر درود، حضور پاک کی آل پر درود، نبی پاک کے اصحاب پر درود۔ یہ درود پاک کی تربیت ہمارے درمیان اس کی کمی ہے، دن میں زیادہ نہیں تو کم از کم ایک تسبیح درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں، ایک تسبیح درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔